ایرسٹاٹل صاحب نے دوبارہ کہا کہ جی وہ اگر 2018 میں ہم سے حکومت نہ لی جاتی تو ہم نے تو 2018 تک کمال کیا تھا. میں آپ کو 2018 کے حالات بتاتا ہوں جب ہمیں حکومت مل گئی تھی, اور یہ وہی حالات ہیں جو انہی کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کو 1 سال پہلے ملے. اس کو جو ہے وہ انہی کے سارے کرتوتوں پہ ہینڈ بریک لگانا پڑا, اور 2018 میں اگر آپ کو یاد ہے تو روپے کی قدر بھی کم کی. جب 2018 میں ہم آئے تو انہوں نے پیسوں کو ایسے آگ لگائی ہوئی تھی کہ 8 یا 9 ارب ڈالر کے ریزرو تھے, 6 ارب ڈالر کے 1 مہینے کا امپورٹ تھا. انہوں نے ایک کام ہوتا ہے فارورڈ سویپ, وہ پہلے سے ہی آگے کے ریزروز بھی گروی رکھے تھے. 3 ہفتوں کا امپورٹ کور نہیں تھا. وہ پہلے دن سے مجھے یاد ہے جب ہمارے فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کہہ رہے تھے ہم کریں گے کیا, کیونکہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے پیسے لگا لگا کے جو یہ بات کرتے تھے نا بارودی سرنگوں کی, جو تاریخ میں ان کو 2013 اور 18 کے درمیان موقع ملا تھا جب تیل جو ہے وہ $60 پہ تھی اور یہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے تھے, اور سائی وال میں کول پلانٹ لگا کے اور ڈار نے مارکیٹ سے جو ہے وہ ڈالر پھینک کے جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا. آج پورا پاکستان اس کی وجہ سے تکلیف میں, اور آج اسی لیے IMF نے پھر اسحاق ڈار کو نہیں مانا فائنانس منسٹر کہ اپنے ساتھ کوئی احسان کرو, اس کو فورن منسٹری بھیجو. تجویز کی تھی کیونکہ ہم نے بجٹ پہ ایک پروپوزل پیپر بھی ڈالا ہے کہ ایک ضرور بجٹ میں الیکشن کمیشن کی ٹریننگ کے لیے ایک فنڈ ڈال دیں کہ یہ رزلٹ کیسے گنتے ہیں, یا 100 کو 1000 کیسے نہیں بناتے, یا پریشر کیسے برداشت کرتے ہیں, یا دیانتداری کیسے کہتے ہیں. تو میرے خیال میں مفید ہو جائے گا, کافی ہمارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. آج ہم نے بات جو ہے وہ کرنی ہے نیشنل اکنامک سروے پہ. ابھی آپ گھنٹہ دو پہلے اورنگزیب صاحب کو اور احسن اقبال صاحب کو, اور یہ بڑی جو کمپیٹنٹ ان کی ٹیم ہے جس نے 75 سال پاکستان پہ حکومت کی ہے, اور 75 سال میں جو پاکستان کا حال کیا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے, انہوں نے جو کہا ذرا اصلیت بتانی ہے. دیکھیں پہلے تو یہ نیشنل اکنامک سروے میں اس کو کم کہوں گا کیونکہ یہ ابھی اکانومی نہیں رہی ہے, ابھی زومبی اکانومی ہے. اس کو آپ زومبی اکانومی سروے کہہ سکتے ہیں. زومبی ایک زندہ لاش ہی ہوتی ہے. یہ بار بار سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو سٹیبلٹی اکانومی میں 4 سال میں ماشاءاللہ لائے ہیں, یہ ایک زومبی کی, ایک زندہ لاش کی سٹیبلٹی ہے. اس سے علاوہ تو آپ غریب, مڈل کلاس, تنخواہ دار, پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, بزنس مین, جس سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ ان 4 سال سے بدترین سال پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ ابھی پاکستان 1947 میں بنا تھا, 79 سال ہو گئے. 79 سال میں صرف ایک وزیر اعظم ہے جن کی اتنی اچھی قسمت رہی کہ انہوں نے 5 مسلسل بجٹ دی ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے, وہ نواز شریف نہیں ہے, وہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے, وہ عمران خان نہیں ہے. اگر ایک بندے کو 5 بجٹ دینے کی جو ہے وہ پریویلیج ملی ہے وہ شہباز شریف ہے. تو پھر پچھلے 5 سال میں جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری بھی شہباز شریف لے گا, کیونکہ آپ یہ ملٹری ادوار میں بھی جائیں, جنیجو صاحب بھی 3 سال کے لیے آئے تھے اور وہ شوکت عزیز بھی بیچ میں 3 سال کے لیے آئے تھے. تو 5 سال میں یہ کہ غریب, مڈل کلاس, امیر, صنعت کار جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں, جس حکومت نے 4 سال میں کچھ نہ کیا ہو, آپ کو دنیا میں تاریخ میں کوئی حکومت نہیں ملے گی جو 5ویں سال میں انقلاب لے آئے گی, کوئی ریفارم کر لے گی, کوئی مہنگائی کم کر لے گی, کوئی گروتھ لے آئے گی. تو میرے خیال میں ان کے گھر آنے کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے. اور جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے بدترین حالات پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہے,
یہ سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ان کا اکنامک سروے ہی کہہ رہا ہے. انہی کے نمبر اگر ہم مان لیں کہ 3.7% جو ہے وہ معیشت کی گروتھ ہوگی، معیشت بڑھے گی، اور انہی کے ہی نمبر لے لیں. پچھلے سال 3.2، اس سے پہلے 2.6، اس سے پہلے منفی میں تھی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 4 سال مسلسل ہماری معیشت 4% سے کم نہیں گرو کی. یہ پاکستان کے تاریخ کے ان کے اکنامک سروے کے مطابق سب سے ڈیزاسٹرس سال ہیں گروتھ کے لحاظ سے. یہ ایک نمبر ہی کافی ہے، کیونکہ جب تک اکانومی گرو نہیں کرے گی، معیشت گرو نہیں کرے گی، نہ بے روزگاری ختم ہوگی، نہ غربت ختم ہوگی، نہ صنعتیں جائیں گی، نہ ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی، نہ انویسٹمنٹ آئے گی. کیا نسخہ ہے ان کا؟ اور جب انہوں نے اس بجٹ میں صوبوں سے 2000 ارب پہلے لے رہے تھے، ساتھ جو ہے وہ ابھی 1000 ارب یا جتنے بھی ہیں وہ اور لے رہے ہیں، جو بھی اس کی وجہ ہو. مطلب یہ بات ماننا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہم نہ ٹیکس بڑھا سکتے ہیں نہ اخراجات کم کر سکتے ہیں. یہی مطلب ہوا نا. اس بات پہ میں بعد میں آؤں گا، لیکن اگر ہم یہاں سے جائیں انہی کی اکنامک سروے کو دیکھ لیں، معیشت کا یہ حال ہے کہ اس سال ابھی تک ایکسپورٹ جو ہے وہ 22 ارب ڈالر اور امپورٹ جو ہے وہ تقریباً 51 ارب ڈالر، 29 ارب ڈالر کا خسارہ تو یہ ہو گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس سال کے ایکسپورٹ 4 سال پہلے کے عمران خان کے ایکسپورٹ سے کم ہوں گے. اسی پریس کانفرنس میں جو ہمارے ایرسٹوٹل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ تب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گی جب تک ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہوں گے. تو 4 باریاں تو آپ کو ذاتی طور پہ مل گئی. آپ آ جاتے ہیں 98 میں ویژن 2010 بناتے ہیں، پھر ویژن 2025 بناتے ہیں، پھر ویژن 2050 بناتے ہیں. یار اس سال کا بھی سوچیں نا. اگر جب تک ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہوگی تو ساتھ یہ بھی دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ایک ہی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب وہ آئی ہے پاکستان کے ایکسپورٹ کم ہوئے. ایون پیپل پارٹی کی حکومت معیشت کے لیے تباہ کن سمجھی جاتی ہے. جب پیپلز پارٹی نے ایکسپورٹ چھوڑے تو میرے خیال میں 25 ارب ڈالر پہ تھے 2013 میں. 5 سال مسلسل پی ایم ایل این کے ایکسپورٹ اس سے کم تھے. عمران خان آئے، 1 سال میں ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر سے 32 ارب ڈالر پہ کیے 2021-22 میں. جو گروتھ آپ کو 4 سال کم سے کم دکھائی دی ہے، عمران خان کے پچھلے 2 سال میں وہ 6% سے زیادہ تھی. اور اگر چھوڑتے تو آپ کو دکھاتے کہ سسٹینیبل گروتھ کیسے کرتے ہیں.